علیکم. کینیڈا کے خوبصورت اور نیچر بیوٹیفل پروونس انٹاریو میں عاشق حسین کا سلام سب دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو. میرے دوستوں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اردو میں ویڈیو بنائیں بنسبت جو انگلش میں، کیونکہ گورے جو ہے نا تقریباً جو یہاں پہ دنیا میں جہاں بھی ہیں تو وہ زیادہ خود ہی ٹریول کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو اردو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی لینگویج ہے، جس کو کہتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فیجی. میں نے دیکھا کہ فیجی کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے دوسرے جیسے ہے نیپال ہے، سری لنکا ہے، اور بہت سے جو ایشین کنٹری ہیں وہ سارے اردو جانتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے کو یعنی یہ نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دنیا کے سارے ملکوں میں ٹریول کر سکے. اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ بنانے کا مقصد یہ ویڈیو یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے کہ میں خالی کوئی اس کے لیے بنا رہا ہوں. میرا جہاں بھی بزنس اور جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے کام کا آبجیکٹیو ہو تو اس میں ٹریول کرتا ہوں. میری یہ عادت ہے. میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں نے زندگی میں کافی ٹریول کیا ہے، لیکن بہت افسوس ہے کہ میں نے یعنی مجھے جو بعد میں احساس ہوا کہ یار میرے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے جو بھی میں نے ٹریول کیا ہے، کتنی دنیا میں دیکھا ہے. اور پھر بعض دفعہ پہلے دور میں جو میں نے 2000 یا جو یورپ کا یا دوسرے کے ایشیا کے کنٹریز کا ٹریول کیا تو اس میں زیادہ تر میں نے اپنی کار یوز نہیں کی ہے. تو اور پھر ریکارڈ بھی نہیں تھا، اور پھر ایسا وہ جو جس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ کا ایسا نہیں تھا کہ یار یہ چیزیں مجھے ریکارڈ کرنی چاہیے تھی، اور میں نے نہیں کی ہے. تو پھر میں نے یہ شروع کیا، امریکہ سے شروع کیا ہے. کچھ میں جو امریکہ کی انگلش میں ویڈیو ہے وہ آپ لازمی دیکھیں پورے چینل میں، جو نیشن بلڈنگ نیوز نیٹ ورک میں رکھا اس لیے کہ یہ آپ سرچ کریں گے گوگل میں یا یوٹیوب میں تو یہ سیدھا آ جائے گا، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. میرے دوستوں، یہ جو کینیڈا ہے نا یہ بہت بڑا ملک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں وینکوور سے جو ٹریول کیا تھا سب لوگوں نے کہا نہیں یار آپ تو کر ہی نہیں سکتے، سب لوگ یو ایس کی طرف سے جاتے ہیں، یونائٹڈ سے. تو میں نے کہا نہیں، یہ میں اس ٹائم جو ہے مارچ آج 22 ہے، میں تقریباً 18 مارچ کو نکلا تھا وینکوور سے. پھر میں کیلگری میں ٹھہرا تھا، 18 یا 17 کو نکلا تھا میرے خیال میں. 1-2 دن میں کیلگری میں ٹھہرا تھا. ہم نے کچھ تھوڑا سا کچھ جو ہے نا فنکشن بھی تھے تو اس میں بھی اس کے بعد میں جو ہے نا ٹھہرا. یہ نائٹ ہی اسٹے کر رہا ہوں جو سسکچون میں یا کیا یا انٹاریو میں. تو انٹاریو کیونکہ بڑا ہے، تقریباً 2200 کلومیٹر ہے ٹورنٹو سے. یعنی انٹاریو کے بارڈر آپ اگر داخل ہوں یہ جو اس ہائی وے سے آئیں تو بہت بڑا ملک ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ملک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چھوٹے شہر میں نے کور کیے، انگلش میں ساری کی ہیں، لیکن میں نے ابھی جو سارے لوگوں کی جو، اور میں نے بھی سوچا کہ یار یہ جو زیادہ تر مجھے ویورشپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اردو وغیرہ سمجھتے ہیں. تو گورے تو اگر کوئی دیکھیں بھی، دوسرے لوگ دیکھیں دوسری نیشنلٹی کے تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پکچر دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ٹرانسلیشن بھی کروں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک ٹاپک لوں گا. یعنی پہلا ٹاپک میں نے جو آپ پہلی ویڈیو میں لی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کینیڈا میں آپ کون سے موسم سے ٹریول کر سکتے ہیں، کون سی کار ہونی چاہیے، اور آپ کیا الاؤ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں تو برف ہی برف ہے. لیکن میرے دوستوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ اس روڈ کی پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو جگہ جگہ وہ ڈوم بنے ہوئے ہیں جس میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیتی ہے سالٹ، اور اگر کوئی برف بھی ہو تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ برف ہو رہی ہو تو پھر تو آپ کو کاشن کرنا چاہیے. پھر گورنمنٹ بھی جو ہے نا یا تو بلاک کر دیتی ہے یا کہتی ہے کاشن وہ کر دیتی ہے. تو اگر آپ ویل پلان ہے تو پورے سال میں آپ یقین مانیں کہ یہ جو
کار کو جس کو کہتے ہیں نا ٹرک کے جو پروونس ٹو پروونس، تو یہ پورے سال چل ڈالے گے، کتنا ہیوی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے سال میں کینیڈا میں تقریباً اگر آپ ویل پریپیئر ہیں، صرف سنو کے ٹائم چھوڑ کر، یعنی اگر لگاتار سنو ہو رہی ہو اس ٹائم آپ کو جو ہے نا وہ اسی جہاں پہ آپ نے ٹریول کیا ہے، جب تک سنو ہٹ نہیں جائے آپ پوچھ لیں قریبی جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے، جیسے ان کے جو ٹرانسپورٹ ان کے 511 911 سے، تو وہ آپ کو بتا کر، باقی آپ بالکل رین ہو رہی ہو یا آپ مثال کے طور پر کسی بھی سچویشن میں پورے کینیڈا میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 میرے دوستو یہ ہے کہ کینیڈا میں جو دوسرا ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ انجینئر اور ڈاکٹر اور بہت بڑے اسکلفل ایگزیکٹو ڈائریکٹر بڑے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ چھوٹا کام کرتے اور پھر روتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھیں کہ یار جو میں تو بڑا مشکل ہے، اور واقعتاً مشکل اس لیے ہے کہ میرے دوستو کہ اس ملک میں خود اپنی بتاتا ہوں کہ میرا خود میں ایک مطلب ایگزیکٹو پوزیشن میں رہا ہوں، اور یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہارڈورڈ کے PhD بھی کام کیا ہمارے انڈر، لیکن یہاں آپ 0/0 ہیں۔ اگر آپ کے اپنے ڈاکومنٹس، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی ایکویلنٹ ایکریڈیشن جس کو کہتے ہیں نا کہ WES ورلڈ ایجوکیشن سسٹم ان کا، اور اس کی اپنی ایکویلنسی، صرف ایکویلنسی اپروو نہیں ہو، آپ ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں، وہ پر کچھ فیس جمع کراتے ہیں، پھر آپ کے وہ جو ریویو کرتے ہیں تو اپروو کر لیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ یعنی میں نے خود اپنے جو کورس کنسٹرکشن اور انجینئرنگ کے میں نے کیے ہیں، تو یقین مانیں کہ اس کے لیے بھی 13 کورس، یعنی آپ 13 کورس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے وہ ڈاکومنٹس جو آپ کا ایکسپیرینس ہے بھیجیں گے، تو پھر آپ کا وہ جو ہے نا آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کا ایک جو ہے نا اسکل آپ کو ایک دے دیں گے، ایک لائسنس یا سرٹیفکیٹ، جس میں آپ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر کام کر بھی نہیں، بلکہ اگر آپ کو انٹرویو دینے جائیں گے تو وہ پھر کہیں گے جی کینیڈا کا آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، تو اس میں بھی آپ کا یہ بھی چیلنج ہوگا کہ یار کینیڈا میں تو میں نے کام ہی نہیں کیا، بالفرض آپ نے دوسری، تو چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اور اس میں میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں آنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے ایک دم جاب ملے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیا کریں، پہلے یہ ہے کہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس آپ جو ہے نا وہ اٹیسٹڈ ہو سارے، اور اس کے بعد آپ جو اس کی میں بتاؤں گا، جس طرح آپ کا شعبہ کیا ہے مجھے آپ بتانا ہے کہ بھائی میرا یہ شعبہ، میں آپ کو اس کے مطابق بھیجوں گا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اس میں سے آپ کے شعبے کے مطابق، آپ کے اسکل کے مطابق وہ کورس کرواتے ہیں آپ کی سرٹیفکیشن کے لیے، یعنی آپ کو لیسنس اس میں یہاں پہ تو آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ جس طرح بھائی الیکٹریشین بھی ہیں یا انجینئر ہیں یا کوئی بھی آپ کا ایک اسکلڈ ہے، جب تک آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں لائسنس نہیں لیں گے، آپ کینیڈا میں آپ کو کام نہیں مل سکتا۔ اب دیکھیں میرے دوستو، اب یہاں پہ دیکھیں جو جنرل جابز ہیں، جس کو کہتے ہیں ہوٹل ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو جنرل انڈسٹری ہے، گروسری شاپس، باربر شاپ، یا جو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ جنرل سروسز والے کام، جس کو کہتے ہیں کہ آفس، چھوٹے موٹے وال مارٹ اسٹور، یہ جو ریٹیلنگ سروسز، ہاسپٹیلٹی، یہ سارے میں بڑا ہی کمپٹیشن ہو گیا ہے کینیڈا میں، اور ٹف ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ بہت آ گئے ہیں، جو ساری جگہ سے جو ہے نا وہ، تو اس میں کی وجہ سے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے سب سے بیسٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس معاملے میں، اگر آپ مجھے بھیجیں کہ بھائی میرا یہ شعبہ ہے، اور میں اگر کینیڈا میں آؤں اور مجھے کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں، میرے دوستوں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ یہاں تو ایسے ہوا میں باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر، میں نے الحمدللہ بہت ریسرچ کی ہے،
اور میں نے بالکل آپ کو ایک ایکوریٹ انفارمیشن دوں گا کہ آپ نے ایکچولی جو ہے نا وہ کون سی ایکریڈیشن کس سے کرنی ہے، اور اس کے لیے کورس اور آپ کو لیسنس جو ہے نا آپ کے اسکل کا، تاکہ آپ کو دیکھیں آپ کا جو سکہ کہتے ہیں نا جی میں فلانا ہوں، میں اپنی بتاتا ہوں کہ میری بہت ٹاپ ایگزیکٹو مطلب رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ نے جب تک آپ اس کے مطابق آپ نے جو ہے نا لیسنس سرٹیفکیشن کوالیفائی نہیں ہوتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی طرح ایک اپنے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ کیریئر کے مطابق آپ کو جاب ایزی سی ملے. تو اس کے لیے یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا اس میں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ مجھے بھیجیں. ای میل ہے جو میرا، میں آپ کو لنک میں بھیج دوں گا، تو اس میں آپ مجھے ای میل کر دیں کہ یہ میرا جو اسکل ہے تو اس میں جو ہے نا کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. تو اس کو آپ بالکل پلے باندھ رہے کہ اگر آپ کینیڈا میں آنا چاہتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنے تیاری کرنا چاہتے ہیں بیفور کمنگ، اف یو آر ان یور کنٹری اینڈ اف یو وانٹ ٹو جسٹ بیکم اے اسکلفل اور پرابلم کے بغیر کہ یہاں پہ آپ کو سال 2 سال جو ہے نا جس کو کہتے ہیں رگڑا کھانا پڑے، تو اس کے بجائے آپ وہاں سے پریپیئر ہو سکتے ہیں، وہیں سے آپ سرٹیفکیشن کرا سکتے ہیں اور وہیں سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر کے جو ہے نا وہ بہت سے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. تو یہ میرا جو ہے نا میسیج ہے، اس کو آپ اپنے پلے باندھنا ہے کہ ہاؤ یو سرٹیفائڈ اف یو آر ناٹ qualified from Canada ٹریڈ وائز. تو بہت سے اسکل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا لائسنس نہیں ہے کسی اسکل کا. کینیڈا کی جاب مارکیٹ کے مطابق یہ بالکل جھوٹ ہے کہ آپ کو، باقی جو ہے نا وہ دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ تو بزنس کرتے ہیں، اس کا میں آپ کو دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یاد رکھنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ جہاں بھی سفر ہو، ابھی کا سفر بھی ابھی 1000 کلومیٹر رہتا ہے، اچھے طریقے سے ہو. تو جو بھی میرا اس کو کہتے ہیں نا کہ ویو آف کینیڈا کے جو آؤٹ آف سٹی آپ کے سامنے ہے، یہ اٹس سو امیزنگ اینڈ بیوٹیفل. اور بعض جگہ برف ہے، بعض جگہ بالکل یعنی نارمل ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کمبینیشن ہے لیکن ٹریولنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں ابھی 1000 کلومیٹر رہتا ہے، اس میں بھی جو بھی پرابلم آئے گی وہ مجھے جب ٹورنٹو پہنچوں گا یا میں وہاں پہ تو سارے کچھ اسٹے کروں گا، تو اس میں یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ پوری ایک